سورۃ النور رکوع نمبر 6 آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں منافقین کی مذمت تھی، جن کا طرز عمل یہ تھا کہ کسی معاملے کے اندر، کسی مقدمہ کے اندر اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو طلب فرماتے، اگر انہیں اپنا مفاد نظر آتا اور انہیں یقین کامل ہوتا کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونے والا ہے تو خوشی خوشی آ جاتے، اور اگر ذرا سا خدشہ ہوتا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ سکتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیتے اور پھر دوسری جگہوں پر منہ مارتے، یہاں تک کہ یہودیوں کے پاس بھی جانا پسند کر لیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایمان کے دعوے دار ضرور ہیں لیکن ان کے اندر ایمان ہے نہیں۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر پہلی جو 2 آیتیں ان کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ ہے، جن کا کردار بالکل منافقین کے برعکس ہے۔ جب بھی انہیں اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، تو وہ بالکل ڈرتے نہیں ہیں کہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا یا ہمارے حق میں آئے گا، وہ فوراً دوڑ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی کہ پہلے ہی وہ مان لیتے ہیں، اطاعت قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر جو دوسری 2 آیات ہیں ان کے اندر پھر منافقین کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کے نام کی پکی پکی قسمیں بھی کھاتے ہیں کہ جب جہاد کے لیے حکم ہوگا تو سب سے پہلے ہم آگے آگے ہوں گے اور ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، گھر بار چھوڑ دیں گے، بس اللہ کے نبی کا حکم آ جائے پھر ہم گھر میں رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ۔ تو
تمہاری جھوٹی قسمیں ہیں، جب جہاد کی باری آتی ہے پھر تمہارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی کہتے جی میرا تو گھر اکیلا ہے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں کہو کہ باتیں نہ کریں، اگر کرنا ہے تو عمل کر کے دکھائیں، اور یقیناً یہ عمل نہیں کریں گے، کیسے کر سکتے ہیں منافق جو ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا۔ بے شک جیسے نماز کا حکم تھا یا جہاد کا تھا، یعنی کہ جہاد کے لیے جب بلاوا آیا تو بس اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ اب اگر یہ لوگ اطاعت قبول کر لیتے تو ان کا فائدہ تھا، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملتی، اور اگر یہ لوگ اطاعت قبول نہیں کرتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس آپ کی ذمہ داری تھی پیغام پہنچانا، اس کے بعد ان سب نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر حساب ہم نے خود ہی لینا ہے ان کا۔ انما کان قول المؤمنین، بے شک ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، ان یقولوا، تو یہ یوں کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو بھی کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ویخش اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، ویتقہ، اور تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا بھی ہے، فاولئک هم الفائزون، بس یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے نام کی قسمیں کھائی، جہد ایمانہم، بڑی پکی قسمیں، یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قسمیں کس بات پر تھی؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، البتہ ضرور یہ نکلیں گے، یعنی جب بھی جہاد کے لیے آپ ان کو بلائیں گے، طلب فرمائیں گے تو فوراً نکل پڑیں گے، اس بات کی قسمیں کھائی تھی۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا تقسموا، تم قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، دستور کے موافق اطاعت قبول کر لو، جو کرنے کا کام ہے وہ اطاعت ہے، قسمیں کھانا یہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، پس اگر تم اعراض کرو، تم منہ پھیر لیتے ہو، روگردانی کرتے ہو، فإنما علیہ ما حمل، تو پس بے شک اللہ کے نبی پر وہ ذمہ داری ہے جو آپ پر ڈالی گئی، وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے اوپر وہ ذمہ داری ہے جو تمہارے اوپر ڈالی گئی، وإن تطیعوہ، اور اگر تم اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، تہتدوا، تو ہدایت پالو گے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول پر نہیں ہے مگر واضح طور پر پہنچا دینا۔ یہ جو مضمون ہے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول کسی فیصلے کے لیے طلب کرے تو وہاں پر حاضر ہونا لازم ہے، یہ ایسا قانون نہیں ہے جس کے اندر انسان کی اپنی مرضی ہو کہ وہ اپنی منچاہی کر سکے کہ بھئی چلے جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ لازم امر ہے، لازم حکم ہے کہ جب اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے محبوب کی طرف بلایا جائے، کسی بھی معاملے کے اندر، دین کی بات ہو یا دنیا کی ہو، جب ایک پیغام پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کا نبی بلا رہے ہیں
تو پھر ساری کی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہاں پہنچنا لازم ہوتا ہے۔ اور پھر پتہ بھی ہو کہ فلاں معاملے کے اندر آپ کو بلایا جا رہا ہے، تو پھر اس معاملے کے اندر تو اور زیادہ جلدی وہاں پر پیش ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، تو پھر میں سوچتا رہوں۔ تو جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا، اس کے اندر ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں میرے خلاف فیصلہ نہ آ جائے، تو خلاف آ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ اگر دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا، لیکن ہمیشہ کی زندگی وہ تو سنور جائے گی، اور انسان قبر کے اندر کم سے کم عذابوں سے تو محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک لازمی حکم۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ایک فیصلہ ہو جائے، یعنی اللہ اس کے رسول فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر اس کا یہ فیصلہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست سے فیصلہ نہیں فرمائیں گے، یعنی اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ سنا دیں گے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اللہ اس کے رسول کو فیصلہ کر دے پھر ان کے پاس کوئی اختیار باقی بچے، کچھ اختیار نہیں ہے، جو فیصلہ ہو گیا اب اس کو قبول کرنا لازمی ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ صفات تھی کہ جب انہیں طلب کیا جاتا تھا، جب انہیں بلایا جاتا تھا تو وہ فی الفور حاضر ہو جاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یوں کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ اور اس کے برعکس جو بنی اسرائیل تھے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، صاف صاف کہتے تھے، قرآن کے الفاظ ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اور صحابہ کیا کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، کتنا بڑا فرق ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا سن لی بات اور اب ہم نے مان بھی لی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ایک بات، وَيَخْشَى اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، دوسری بات، وَيَتَّقْهِ، اور وہ تقوی اختیار کرے گا، تیسری بات، جس کے اندر یہ تین صفات آ جائیں، تین خوبیاں پائی جائیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہ فائز ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک رومی شخص تھا، دیہاتی تھا، وہ آیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی کہ اس نے ایمان کا اقرار کیا، کلمہ اونچی آواز سے پڑھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کس بنیاد پر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کون سی ایسی بات اچھی لگی ہے اسلام کی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے تورات کو بھی پڑھا، میں نے انجیل کو بھی پڑھا، میں نے زبور کو اور دوسرے صحیفے جو تھے آسمانی میں نے وہ بھی پڑھے، میں نے تمام کی تمام کتابیں پڑھی ہیں۔ ہمارے پاس ایک مسلمان قیدی تھا اور وہ ایک دن قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا، اور دوران تلاوت اس نے یہ آیت پڑھی جو آج ہم درس کے اندر پڑھ رہے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَى اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، وَيَتَّقْهِ، اور تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو وہ رومی شخص کہنے لگے کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے اس کے اندر غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تورات، زبور، انجیل اور تمام صحیفے جتنے بھی ہیں تمام کا خلاصہ اسی ایک آیت کے اندر بند ہے۔ تمام آسمانی کتابیں ایک طرف اور قرآن کی صرف ایک آیت یہ ایک طرف، بس اس سے مجھے نصیحت حاصل ہوئی اور میں نے کہا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی گہری بات کی ہے، بہت گہرا پیغام دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو عربی زبان آتی نہیں ہے، اور ہم قرآن کی یہ آیت کتنی بار پڑھ چکے ہیں، لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا،
ایک ایک پارہ پڑھتے ہیں، 2 پارے حسب توفیق پڑھتے ہیں، اور سال میں کتنی بار ختم کر لیتے ہیں، تو یقیناً سورہ نور کی یہ آیت بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ آیت کیا کہتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ زبان سے واقف تھے، وہ جانتے تھے اس کی گہرائی کے اندر گئے، تو پھر وہ جب اس سے نکلے تو وہ مومن ہو کر نکلے، انہیں پتہ چلا کہ یہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے۔ وہ کہنے لگے دیکھو جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس میں اللہ تعالیٰ کے سارے احکام آ گئے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، اس میں ساری کی ساری سنتیں آ گئی۔ اب اللہ کی اطاعت میں فرائض آ گئے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ساری سنتیں آ گئی، فرض بھی آ گیا، سنت بھی آ گئی۔ پھر اس کے بعد وَيَخْشَ اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جتنی زندگی ہے، یعنی 50 سال 60 سال 70 سال جو اس کی زندگی ہے، اب تک جو اس نے زندگی گزاری ہے، یہ گزری ہوئی زندگی کے اندر جو اس سے گناہ ہوئے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ساری زندگی کے خلاصہ آ گیا، جو اب تک گناہ کیے، یہ اس سے ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب کی گھڑی آئے گی، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب یہ ڈرتا ہے، شرمندہ ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب اس کو شرمندگی ہوگی تو یوں سمجھ لو کہ پھر یہ توبہ طائب ہوگی۔ وَيَتَّقِي اور تقوی اختیار کرتا ہے، آنے والی زندگی کے اندر پھر یہ قدم سوچ سوچ کے اٹھاتا ہے، ڈر ڈر کے چلتا ہے۔ تو گزشتہ زندگی کے بارے میں بھی ساری بات آ گئی وَيَخْشَ اللَّهَ کے اندر، اور آنے والی زندگی جتنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وَيَتَّقِي ایک چھوٹے سے لفظ نے وہ بھی راستہ متعین کر دیا کہ وَيَتَّقِي اس نے کس راستے پر چلنا ہے، کیسے بقیہ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو کہتا ہے بھئی باقی بچا کیا ہے؟ یہ 4 لفظ ہیں، اللہ کی اطاعت 1، اس کے رسول کی اطاعت 2، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر 3، وَيَتَّقِي اور تقوی آنے والی زندگی کے اندر خیال کر کے۔ 4 لفظوں نے مجھے بتا دیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو بس میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، جس میں ایک آیت تورات، زبور، انجیل اور تمام آسمانی جتنے صحیفے تھے سب کا خلاصہ پیش کر رہی ہے، اور باقی قرآن کے اندر اگر ہم جائیں گے گہرائی کے اندر تو وہاں سے کتنے موتی ملیں گے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا ہے۔ کاش کہ ہمیں ان آیات کا مطلب سمجھ آتا اور ہم اسی طریقے سے متاثر ہوتے جیسے وہ غیر مسلم متاثر ہوا تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، اور کتنی ایسی آیات آتی ہیں قرآن کے اندر اور ہم ان کے اندر سے گزر کے آگے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو آج یہ آیت ہم نے پڑھ لی ہے، تو اس میں 4 چیزیں ہیں، یہ 4 سبق اگر ہمیں سمجھ آ گئے اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے اور کامیاب لوگ کون ہیں، تو یوں سمجھو کہ اس ایک آیت نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کی اطاعت میں فرائض آ گئے، اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر سنتیں آ گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈر جو زندگی ہے جو گزر چکی ہے، وَيَتَّقِي آنے والی زندگی۔ بس یہ 4 چیزیں ہیں جن پر ہم نے نظر رکھنی ہے۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ؟ بس جس کو یہ 4 باتیں سمجھ آ گئی تو وہ کامیاب ہے۔ اب یہاں تک یہ 2 آیتیں آج کے درس کے اندر جو پہلی ہیں ان کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور اگلی جو 2 آیتیں اس کا تعلق منافقین کے احوال سے ہے، جن کا کام تھا قسمیں کھانا اور جھوٹی قسمیں کھانا۔ منافقین کی جو نشانیاں ہیں جو آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا حدث کذب۔ پہلی نشانی منافق کی یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے والا کون ہوتا ہے؟ جی، منافق ہوتا ہے۔ دوسری یہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، یعنی کہ وعدہ خلاف کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس کے اندر خیانت کرتا ہے، یعنی جو خائن ہے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ اور چوتھی نشانی ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے۔ کتنی نشانی ہو گئی؟ 4۔ اور 5ویں نشانی ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں بکتا ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ اب یہ 5 نشانیاں کس نے بتائی؟ جی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔
اب یہ بتائیے کہ ان 5 میں سے ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ میرے اندر کتنی پائی جاتی ہیں؟ میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے، ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا شکر ہے میرے اندر ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ 5 نشانیاں 100% ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہم جھوٹ بولتے کہ نہیں بولتے؟ اب تمہارے سارے چپ ہو گئے ہیں، سچے جو ہیں سارے سچے، کبھی بولے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں بولتے نا، سارے بولتے ہیں نا۔ اور جھوٹ بول کے اور اس کو ہم اپنا کیا سمجھتے ہیں؟ فن۔ یہ تو ہمارا فن ہے، چکر دیا بندے کو۔ یعنی کہ جھوٹ تو ہمارا ایک مشغلہ ہے، نہ صرف یہ کہ بولتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ بچے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہا سن رہے ہیں، وہ پوچھ کدھر ہو جی؟ میں تو ملتان گیا ہوں۔ بیٹا کہاں ہے؟ گھر۔ بکر بیٹا، میں تو ملتان گیا ہوں جی، خیریت تھی؟ اب ظاہر اس نے پیسے مانگنے ہوں گے، تو بکر ہے ہی نہیں، ملتان پہنچا ہوا ہے۔ کھڑا ہے بازار کے اندر، کدھر ہو جی؟ میں یار ادھر نا قبرستان ہے ادھر والد کی قبر کے اوپر۔ بچے سارے سن رہے ہیں ساتھ۔ اب بچوں کو ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں کہ نہیں سکھا رہے؟ اچھا باہر سے بندے نے کسی نے بیل بجائی اور ہم بچے کو کہتے ہیں جا کے کہہ دینا، اگر میرا پوچھے تو کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جھوٹ کی ٹریننگ دے رہے ہیں اس کو۔ جو چیزیں بچہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا؟ تو جھوٹ بولتے بھی ہیں، جھوٹ آگے سکھاتے بھی ہیں، اور ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس پر ایک حدیث پاک سنیے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو طلب کیا، بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ بچے بھاگ جاتے ہیں نا، پھر ہم بھی کہتے ہیں اچھا جب میں تمہیں نا ایک چیز دوں گا۔ ماں تھی، اس نے ایسے مٹھی بند کرے، اچھا ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی۔ وہ آ گیا۔ تو اب ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، آپ نے یہ سارا منظر دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ اس کو دینے کے لیے تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری مٹھی کے اندر نا ایک کھجور کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ کھجور کا ٹکڑا نہ ہوتا تو تمہارے نام اعمال کے اندر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا۔ تو نے جھوٹ بولا نا کہ آؤ تمہیں چیز دیں گے، بچہ آ جائے، اور ہم تو انسانوں کے ساتھ کیا، ہم تو جانوروں کے ساتھ بھی یہ چکر کرتے ہیں، خالی کپڑے ایسے کر دیتے ہیں، جب وہ آتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی کہ جانوروں کے ساتھ بھی دھوکہ فراڈ جھوٹ، اور بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ فراڈ، یعنی کہ جھوٹ ہم نے اس کو ایک مشغلہ سمجھ رکھا ہے۔ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ گناہ لکھ دیا جاتا۔ اب صبح سے شام تک، اب آج کا دن دیکھ لو، ساری زندگی تو ایک طرف رکھو، صرف آج کا دن صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولے ہیں؟ ان گنت، یعنی بے خیالی کے اندر ہی بول لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہہ دے تو بڑا منافق ہے، تو ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مجھے منافق کہا۔ لیکن اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کے نبی کی مہر لگی ہوئی ہے کہ ان کے اندر نفاق ہے، کیونکہ یہ منافق کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ اب یہاں پر ہم وعدہ خلاف، ایک ہوتا ہے کہ بندہ وعدہ کرتا ہے اور پھر کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے، یعنی کہ میں نے کہا جی میں اتنے بجے آپ کو ملوں گا، اور اتنے بجے سے پہلے کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ مجھے کہیں سفر کرنا پڑ گیا، یا کوئی اور ایسی مجبوری بن گئی ہے جو واقعی عذر کہلاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر وعدہ خلافی کی، یعنی کہ اب تو ٹل جائے گا نا۔ ایک بندہ پیسے مانگنے آیا، کہتے ہیں ایسا ہے تو نا ایسا کرنا، کہ اب بندہ سوچتا ہے کہ اس کو کون سا چکر دوں، وہ ٹائم بتاؤں کہ میں خود نہ ہوں اس وقت، یہ وعدہ خلافی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسا کرنا تو کل 5 بجے مجھے یہاں پر ملنا، اور اندر سے ہم بڑے خوش ہو رہتے ہیں کہ 2 بجے تو میں نے ہونے فیصلہ باد، اب یار ہمارے ٹکریں، اگر 5 بجے نا تو یہاں پر آپ فلاں جگہ پر آ جانا۔ اب ہم بڑے مطمئن ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور 5 بجے وہ تو آئے گا بیچارہ، لیکن ہمیں تسلی ہے کہ ہم نے ہونا ہی نہیں ہے۔ تو اتنے ہم ڈھیٹ بن کے یوں ہم وعدہ خلافیاں کرتے ہیں۔ ایسی وعدہ خلافی ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے، منافق کی نشانی ہے۔ اور امانت میں خیانت، یہ تو ایک عام سی بات ہے نا کہ آج کل تو وہ دور ہی ختم ہو گیا کہ کوئی بھائی بھائی کے پاس ہی امانت رکھوائے، الا ماشاء اللہ کو گنا چونا کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو، ورنہ آج کل امانت رکھواؤ تو جب وہ لینے آئے تو کہتے ہیں جی خیریت تو ہے، پاگل تو نہیں ہوگے کہیں، اور کسی اور کے پاس رکھوائی ہوگی بھائی۔
مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو تیرے پاس وہ چیز آئی کہاں سے تھی؟ یعنی کہ ایسے بالکل فراڈیم بن جاتے ہیں، کوئی بندہ رکھوا تو دے ایک دفعہ۔ اور اس کے علاوہ 3 نشانی ہو گئی، چوتھی نشانی کیا تھی؟ بات بات پہ قسم، اور یہ تو ہمارا مشغلہ ہے، قسم اللہ کی ہر بات پہ، اچھا کچھ ملے نہ ملے، اور اس قسم کا ناجائز استعمال ہم کرتے ہیں عدالتوں میں، ہر بات پہ بیان حلفی ہے۔ حلف کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو کہتے ہیں نا، تو وہ بیان حلفی ہے، یعنی کہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے، اور ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے۔ تو بیان حلفی کتنا بات بات پہ بیان حلفی لگ رہا ہوتا ہے، بات بات پہ اسٹامپ لگ رہا ہے، بات بات بیان حلفی ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اندر اتنی زیادہ نشانی ہے منافقین والی، جھوٹی قسمیں کھانا۔ اچھا بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا کیوں ہے منافق؟ اس لیے کہ اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ اب اگلا بندہ یقین کرے گا نہیں، تو وہ قسم کھا کے اگلے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگلا بندہ کہ قسم جو کھا رہا ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کہی تھی؟ بتا دوں؟ شیطان نے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ حضرت آدم کو گیا ورگلانے کے لیے، وہ بہکاوے میں نہیں ہے، پھر اس کے بعد حوا کے پاس گیا، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اس نے پھر قسم کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم کہی، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو۔ اللہ نے منع کیا نا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب تم جاؤ، اگر تم نے کھا لیا کیا ہو جاؤ گے؟ یا تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا پکے جنتی، کبھی جنت سے تم نکالے نہیں جاؤ گے، کھا لو۔ آدم علیہ السلام نے یہ پہلی بار سنی تھی جھوٹی قسم، کہ قسم، اور وہ بھی اللہ کے نام کی، اور وہ بھی جھوٹی۔ تو سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی، اور اللہ کے نبی کو اس بات سے بہکایا کہ آپ نے وہ دانہ کھا لیا۔ تو جھوٹی قسم جو کھاتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ یہ شیطان کے سنت پہ چلتا ہے، شیطان کے طریقے پر چلتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹی قسمیں بھی ہم نہ کھایا کریں، اور پھر لڑائی جھگڑے کے دوران گالی گلوچ، یہ تو پھر ظاہر سی بات ہے، پھر وہ کون سا جگہ اس میں گالی نہ ہو، جھگڑا اور گالی نہ ہو۔ اور آج کل ایسے بد کردار لوگ ہیں کہ لوگوں کو تو گالیاں دیتے ہی دیتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر ان کا ماحول ہے کہ ماں بہن بیٹی کے سامنے بھی وہ گالیاں بکتے رہتے ہیں، اگر اور انہیں کوئی نہ ملے تو وہ اپنے آپ کو بھی گالیاں بکتے ہیں۔ بغیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندہ بھرے بازار میں کہتے تجھے نہیں پتا کہ میں کتنا حرامی ہوں؟ لوگ کہتے نہیں کہتے؟ میں بڑا کنجر ہوں، تمہیں جانتا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو چوک میں کھڑا ہو کے، بازار میں، دکانوں کے اندر کنجر کہہ رہا ہے، کمینہ کہہ رہا ہے، اور حرامی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گھٹی کے اندر گالی ڈل گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا کام نہ کیا کرو، مومن کو بات زیب نہیں دیتی، یہ منافقین کی علامات ہیں۔ تو یہ پانچوں نشانیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، لمحہ فکری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، کوشش تو کر کے دیکھیں، کوشش کریں کہ یہ بیماریاں ہم سے نکل جائیں اور ہم ان سے پاک صاف ہو جائیں۔ کریں گے کوشش کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ منافقین اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے۔ اچھا ایک اور بات بھی چلو ساتھ عرض کرتا چلوں، اب اللہ منافقین کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے تھے، یعنی تھے تو منافق۔ یہ شیطان بھی تھا، تو اس نے پتہ کیا قسم کھائی تھی؟ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس کی ایک قسم قرآن میں یہ ملتی ہے کہ اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ حضرت آدم سے اس کو تکلیف تھی، اولاد آدم کو ورغلانے کے لیے اس نے قسم کھائی، تو وہ بھی اللہ کی عزت کی۔ اور جب آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے کہی وقاسمہما، تب بھی اللہ کے نام کی قسم کہی اس نے۔ شیطان بھی اللہ کے نام کی قسم کھا رہا تھا، اور منافقین بھی اللہ کے نام کی قسم کھا رہے تھے، اور ہم مسلمان اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور آج کل تو کہتے ہیں اچھا جی مجھے تیری قسم، تیرے سر کی قسم، کسی کی اچھا تیری ماں کی قسم، تو ماں کی قسم اٹھا، یعنی ہم نے ماں کی قسم اٹھا رکھی ہے، باپ کی اٹھا رکھی ہے، اپنے بچے کی قسم اٹھا، یعنی کہ ایک غلط کام کرنا اور پھر انتہائی غلط کام کرنا۔ شیطان کو پتہ تھا بھی قسم کھانی بھی پڑے تو اللہ کے نام کی کھاؤ،
منافقین کو پتہ تھا کہ قسم کھانی بھی ہے تو اللہ کے نام کی کھاؤ، لیکن ہم ایسے گئے گزرے ہیں کہ ہم نے قسم بھی کھانی ہے اور وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کھانی ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اس بات سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ غیر اللہ کے نام کی قسم نہ کھائیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے اللہ جیسا کسی اور کو بھی سمجھ لیا ہے. تو اللہ کا نام بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اگر کھانی ہو تو سچی قسم کھانی چاہیے، اور وہ بھی صرف اللہ کے پاک نام کی قسم کھانی چاہیے. اب ان لوگوں نے قسم پکی کس بات کی کھائی تھی؟ لئن امرتہم لیخرجن، اگر آپ ان کو حکم دیں گے جہاد کا تو یہ ضرور نکلیں گے، لیکن جب بھی حکم ہوا تو یہ نہیں نکلے. تو یہ منافقین کا کردار تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ چکر بازی. جی میرا تو گھر اکیلا ہے، میری تو ماں ہے بڑھیا، میری تو فلانی مجبوری ہے، میری فلانی مجبوری ہے، عذر پیش کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ساری خبر بھی کر دیتا تھا کہ یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ایسا مجبوری نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ آؤ جہاد کے لیے. اللہ کے نبی کا کام تو ختم ہو گیا، اب کوئی عمل کرے یا نہ کرے. ابو جہل کے پاس اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا، اب اس نے مانا نہیں مانا یہ اس کی اپنی سردردی ہے، اللہ کے نبی کی ذمہ داری پوری ہو چکی تھی. تو یہ منافقین یوں سمجھ لیں، بات تھوڑی سخت ہے لیکن ہے حقیقت، باتونی تھے. کیا تھے؟ عمل نہیں کرتے تھے، باتیں بہت کرتے تھے. جیسا کہ آج کل ہم لوگ باتونی ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. آج ہر بندے کو پتہ ہے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں. کسی بندے سے بنا بات کر کے دیکھ لے، گھنٹہ گھنٹہ نماز کی وہ فضیلتیں ہیں اور نہ چھوڑنے پر جو نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں، اتنی باتیں اس کو آتی ہیں نماز کے متعلق، الامان والحافظ. لیکن جب نماز کا ٹائم ہوگا تو کہتے ہیں میں تھوڑا مصروف ہوں، میں پھر ملوں گا آپ کو. نماز کا ٹائم بھاگ جاتا ہے. عمل نہیں کرنا، نماز پڑھنی نہیں ہے. ہاں نماز کے بارے میں 1 گھنٹے کی تقریر کرا لو، کوئی مسئلے نہیں ہے. اور جو 2 گھنٹے کا لیکچر دے گا زکوٰۃ کے اوپر، اس نے 1 روپے کا بھی زکوٰۃ خود نکالی نہیں ہوگی. لوگوں کو کہیں گے بھئی اللہ کے راہ میں اچھا جانور قربان کرو، جب منڈی میں جائیں گے سب سے مریل کے اوپر ان کا اسی کا ہاتھ ہوگا. یعنی منافقین والا کردار ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ باتیں اتنی کرتے ہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل اس وقت کا امام حسن بصری آیا بیٹھا ہے، جنید بغدادی آیا بیٹھا ہے، لیکن عمل بالکل صفر ہے. ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں. یعنی کہ منافقین کے تو 2 منہ تھے، ہمارے پتہ نہیں کتنے ہیں. ہمارے اتنے منہ ہیں کہ ہم اگر یہاں پر 20 بندے بیٹھے ہیں نا تو ہم 20 میں سے جب ہر ایک کو الگ الگ ملیں گے تو بس وہ بہت اچھا ہوگا، باقی 19 سارے خراب ہوں گے. جب اگلے کو ملیں گے پھر یہ بھی خراب ہوگا، اگلے باقی 18 ٹھیک ہوں گے. یعنی کہ اگر 100 بندے ہیں تو ہمارے 100 منہ ہیں. یہ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. یہ وہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پیار سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو منافقین کا یہ کام تھا، باتیں بہت کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے. اللہ نے منع فرما دیا، قل لا تقسموا، فرمایا کہ باتیں نہ کرو، قسمیں نہ کھاؤ. طاعۃ معروفہ، اصل چیز ہے اطاعت پر آ جاؤ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اطاعت پر لگ جائیں، جو کام کرنے کا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں. اب اگر پوری دنیا کو ہم سیدھا کرنا شروع ہو جائیں نا تو ہم نے خود تو سیدھا ہونا نہیں ہے، نہ دنیا نے ہم سے سیدھا ہونا ہے. جب انسان خود بے عمل ہوتا ہے تو اس کی بات کے اندر ویسے بھی اثر نہیں ہوتا. اب اگر میں نماز نہ پڑھوں اور میں کہوں جی نماز پڑھا کرو، اس میں کیا اثر ہونا ہے؟ اچھا پھر میں جاؤں جی 10ویں محلے کے اندر، بھائی آپ جو ہے نا تیرے بچے نماز نہیں پڑھتے، کہ تیرے بچے نے تہجد پڑھ رکھی ہے، اپنے بچوں کو تو دیکھ تیرے بچے کیا کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم خود ٹھیک ہو جائیں، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی خبر لیں، اس کے بعد پھر اپنے جو ہمارے قرابت دار ہیں، جو محلہ دار ہیں، ہم ان کی ضرور خبر لیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پوری دنیا کے اندر ہر ایک کی خبر لیں، لیکن اپنے آپ کو نہ بھولیں. یہودیوں کا ایک کام تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور دوسروں کی شروع ہو جاتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ باتیں ہم بہت کرتے ہیں، باتیں کم کریں لیکن عمل زیادہ کریں، اور دوسروں کی اصلاح ضرور کریں لیکن پہلے اپنی کر لیں. اپنی ہو جائے تو اس کے بعد دوسروں کی ضرور کریں، اگر اپنی نہیں ہوئی تو دوسروں کی اصلاح کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.